بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک ورلڈ اینڈ اسلامک لائف سٹائل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور اللہ آپ کو ہمیشہ رکھے۔ میں آج آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ہے ایک مومنہ کی، ایک اسلامی عورت کی لائف سٹائل کے بارے میں۔ میں صرف آپ کو آج مارننگ روٹین بتاؤں گی کہ ایک مومنہ کی، ایک اسلامی خاتون کی روٹین کس طرح ہونی چاہیے۔ ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے کہ دنیا پہلے بہتر چلے، دین بعد میں ہو، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پہلی پرائیورٹی دین کو رکھیں، کیونکہ زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے آج کل صرف دین کو نماز روزے کی حد تک محدود کر لیا ہے۔ ہم کہ ایک پرفیکٹ مسلمہ کی روٹین کس طرح ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی روٹین میں اپنی ابتدا نماز سے کرنی چاہیے۔ نماز ہمارے دین کا ایک اہم رکن ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ مجھے تہجد کے لیے ضرور اٹھنا ہے۔ آپ نہیں اٹھ سکتے کیونکہ عادی نہیں ہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ صرف اتنا مائنڈ میں رکھیں کہ مجھے صبح کی نماز سے پہلے 15 منٹ پہلے یا 20 منٹ پہلے اٹھنا ہے۔ کیوں ہم اپنے امپورٹنٹ ورک کے لیے نہیں اٹھتے؟ ہمیں کہیں جانا ہو ہم جلدی نہیں اٹھتے ہیں نا، تو ہمیں پھر یہ بھی پرائیورٹی رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ آپ کا اور آپ کے رب کا ہوتا ہے۔ آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے دل کی وہ ساری باتیں کر لیتے ہیں جو کہ ہم نہیں کر سکتے شاید دین کی مصروفیت میں، کیونکہ ہمیں تو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ جلدی نماز پڑھ کر اپنے گھر کے کام نپٹا لیں یا جو باقی ریمیننگ کام ہے وہ کر لیں۔ تو یہ آپ کا وقت ہوتا ہے آپ کے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے لیے۔ آپ یقین کریں، آپ صرف 5 منٹ اپنی دعا کو دیں، آپ کو جو سکون ملے گا، آپ کو جو دل کو تسلی ملے گی، وہ کبھی آپ کو محسوس نہیں ہوئی ہوگی۔ آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں اور پھر مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا ایکسپیرینس، کیونکہ آپ نے تو یہ سنا ہی ہے کہ تہجد لاڈلی نماز ہوتی ہے۔ یہ آپ کے رب کے ساتھ ایک منفرد قسم کا تعلق بن جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے مارننگ کی جو فرسٹ پریئر ہے وہ پڑھ لی فجر کی۔ اچھا، فجر کی نماز کے بعد آپ کوشش کریں کہ پلیز صرف 5 منٹ آپ قرآن کو دیں۔ آپ نے 5 منٹ قرآن کو دیے، آپ کے دن میں برکت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے 5 منٹ دیے، پھر آپ تھوڑا روٹین بڑھاتے جائیں۔ جب وہ 10 منٹ ہو جائیں، 15 منٹ ہو جائیں، تو پھر آپ اپنی سہولت کے حساب سے دیکھیں کہ آپ کون سی سورہ پڑھ سکتے ہیں یا آپ کو کون سی سورہ پڑھنی چاہیے جو کہ آپ کے لیے دن میں برکت کا باعث ہو۔ سورہ یاسین، سورہ عبسہ، یہ کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر آپ کے دن میں ویسے تو قرآن کریم سارا ہی بابرکت ہے، لیکن کچھ صورتوں کو مختلف روٹین میں شامل کیا جاتا ہے کہ اس کے مختلف بینیفٹس مختلف اوقات میں نوٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے دن کی روٹین شروع کریں۔ آپ نے تو ناشتہ وغیرہ بنا لیا ہوگا، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لیں چاشت کی نماز کی۔ اشراق گزر گیا، چاشت پڑھ لیں، چاشت گزر گیا، توابین پڑھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ اپنی روٹین جاری رکھیں۔ اسی طرح کرتے کراتے آپ اپنی نماز سے صرف 10-15 منٹ آپ اپنے لیے ایکسٹرا کرتے جائیں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے وقت میں، آپ کے کام میں کس طرح کی برکتیں شروع ہوتی ہیں۔ ہر چیز کو جب ہم اپنی اہمیت دیتے ہیں تو، اور اسپیشلی جب آپ اپنے رب کو اہمیت دیتے ہیں ہر چیز پر، تو پھر آپ کا رب بھی آپ کو سب سے آگے رکھتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ روٹین پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور یہ روٹین جب اپنا لیں اور آپ کو اس کے بینیفٹ محسوس ہوں تو مجھے ضرور مجھ سے شیئر کیجیے گا۔ شام کی روٹین ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے ظہر پڑھ لی، ظہر میں آپ نے 10 منٹ قرآن کریم کو دے دی۔ اس کے بعد آپ اپنی روٹین جاری رکھیں۔ اچھا، آپ نے کیلولا لینا ہے، آپ نے آرام کرنا ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو۔ اس کے بعد آپ کی شام کی روٹین سٹارٹ ہوتی ہے۔ عصر ٹائم پہ پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز جب آپ کی ہوتی ہے، مغرب کی نماز کے بعد آپ لازمی سورہ واقعہ ضرور پڑھیں۔ آپ
آپ دیکھیے کہ آپ کی رزق کی برکتیں کس طرح زیادہ ہوتی ہیں، آپ کے وقت میں، آپ کے مال میں کس طرح برکتیں شروع ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی تنخواہ ہوگی لیکن برکتیں آپ خود نوٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی ڈنر کی تیاری کریں، ڈنر کے ساتھ ساتھ باقی سارے کام نمٹا لیں۔ کوشش کریں کہ رات 10 ساڑھے 10 تک آپ اپنی یہ روٹین ختم کر دیں، سارے گھر کے کاموں کی، اپنی نماز وغیرہ پڑھ کے سورہ ملک، سورہ سجدہ کو روٹین میں شامل کر لیں۔ اس کے بعد آپ آدھا گھنٹہ آپ موبائل یوز کر لیں، جو آپ کرنا چاہیں وہ کر کے اس کے بعد اپنے لیے ایک اچھا سا درس لگا لیں، اس کے ساتھ آپ سو جائیں۔ رات کے اذکار لازمی پڑھیے گا کیونکہ شیطان پھر قریب نہیں آتا۔ آخری بات، رات کو سونے سے پہلے ایمان مفصل، ایمان مجمل، آیت الکرسی اور معوذتین لازمی پڑھیں کیونکہ زندگی موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا اور نیند کو بھی تو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اسلامک مومنہ کی روٹین اچھی لگے گی۔ اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔